السلام علیکم ناظرین، نیوز نائٹ عید اسپیشل پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان بلال خان نیازی۔ سب سے پہلے تمام جنوبی پنجاب کو جو عید کی خوشیاں ہیں وہ ڈھیروں مبارک ہوں، اور ہم نے آج دیکھا کہ سارا دن جو عید کی خوشیوں کا سلسلہ جاری رہا، قربانی کا سلسلہ جاری رہا، اور ہم دیکھا کہ جس طرح سے عید قربان کی گئی اور عید کی نماز کے بعد جو قربانی کا سلسلہ شروع ہوا تو ہم نے گلیوں میں دیکھا، محلوں میں دیکھا کہ گوشت بانٹنے کا ایک جو خوبصورت انداز ہے وہ شروع ہوا رشتہ داروں میں، اس کے علاوہ جو دیگر افراد تھے معاشرے کے ان میں تقسیم کیا گیا۔ کس طرح سے آج کا دن گزار رہی ہے جو عوام ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو منتخب عوامی نمائندے ہیں وہ آج کا دن کس طرح سے گزارتے ہیں، اس پر آج ہم پہنچے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ہیں، عوامی نمائندے ہیں، کافی سرگرم رہتے ہیں پبلک میں، ملک احمد حسین ڈیر۔ آج ہم ان کے گھر پہنچے ہیں، ذرا ان سے جانتے ہیں کہ عید کیسی گزری ہے۔ ملک صاحب سب سے پہلے عید مبارک ہو۔ وعلیکم السلام، کیسا رہا آج پہلا عید کا دن؟ بہت بہت عید مبارک جی۔ خیر مبارک۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری سنتوں والا دن ہے۔ عید جو ہے یہ ہمارا ایک بہت ہی متبرک عید الاضحیٰ جو ہے ایک آج دن ہے، اور اس کے لیے خوشی بھی ہے، اور اس کے لیے آپ جس طرح ویلیوز کے ساتھ ہمارا تو ہوتا ہے کہ صبح سویرے اٹھتے ہیں اور سب سے پہلے والدہ کی قدم بوسی کرتے ہیں، اور وہاں جا کے پھر اس عید پہ بھی ہمارے گھر میں سوئیاں آئی ہوئی ہوتی ہیں۔ اس عید پہ بھی جی، وہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہماری ایک ہیں والدہ کی سہیلی بنی ہوئی ہیں، ماسی مقصود کہتے ہیں، وہ سوئیاں بھیجتی ہیں اور آلو بھی بھیجتی ہیں، وہ اسپیشل بنا کے پھر گاؤں کے ہمارے یہاں کے 2-3 گھروں سے ہی آتے ہیں۔ کیونکہ عید کا آغاز جو ہوتا ہے وہ سوئیوں سے ہوتا ہے، اس کے بعد قربانی اور اس کے بعد جو پکوان بنے گا سوئیوں کے بعد یہاں سے ہم عید نماز پہ چلے جاتے ہیں۔ تو عید نماز کے اوپر پھر پورا علاقہ اکٹھا ہوتا ہے یہاں پہ، یہ ہمارے گھر کے بالکل ساتھ جو بڑی عیدگاہ عید نماز ہے، یہ ہمارے دادا کے دور کی ہے یہ، تو ادھر ہم نے پھر عید نماز پڑھنی اور تمام علاقے کے لوگوں نے آیا ہونا۔ پچھلی دفعہ تو یہ ہوا تھا کہ میں نے وہاں پہ اعلان کروا دیا تھا کہ کوئی بندہ کسی کو گلے نہیں ملے گا، تو کس طرح سے پھر لوگوں نے روکا اور اپنے اس آپ پہ کو؟ یقین کریں لوگ اتنی وہ ہو گئی کہ جو ہم عید نماز جو پڑھتے تھے نا، اور ملتے ملتے کم از کم 2 گھنٹے لگتے تھے، 15 منٹ میں مسجد خالی ہو گئی، کیونکہ جب ملنا نہیں تھا تو ہر کسی نے ایسے ایسے سلام کر کے چلے گئے تھے۔ تو اس دفعہ بھی میرا یہی خیال ہے کہ میں لوگوں کو یہی میں نے لوگوں سے بات کی جب عید نماز کے بعد تو میں نے انہیں کہا کہ بھئی آپ جو ہے نا ملنے سے گریز کریں، اور اس طرح ہاتھ کے ساتھ جو ہے نا ایک دوسرے کو اچھا، ایک عوامی نمائندہ جو ہوتا ہے، لوگ کافی زیادہ چاہ ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھیں، ملیں، وہ ہمیں بغل بھی گیر ہوں، تو پھر کس طرح سے فیل تو لوگ کرتے ہوں گے، تو اس کو کس طرح سے آپ مینیج کریں؟ یقین کریں یہ ہم اپنی ویلیوز سے ہٹ کے چل رہے ہیں، اور اس طرح فیل ہوتا ہے نا، جب میرا تو شروع سے آپ کو پتہ ہے ایک سٹائل تھا کہ میں غریب کو سب سے زیادہ گلے ملتا تھا، لیکن ابھی میں خود انہیں کہتا ہوں کہ دیکھیں ہو سکتا ہے کہ مجھے ہو، اور اگر مجھے اور آپ کو لگ جائے تو میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ کا نقصان ہو۔ جب آپ کہتے ہیں نا کہ تمہیں مجھ سے لگ جاتا ہے تو وہ برا لگتا ہے، جب آپ کہیں مجھے ہو اور آپ کو لگ جائے تو وہ اتنا برا نہیں لگتا۔ اس طرح میں انہیں قائل کر کے اور کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ ہم اس میں احتیاط کریں، لیکن جتنی احتیاط پچھلی دفعہ عید میں کی گئی ہے اس دفعہ اتنی احتیاط تو نہیں ہوئی، لیکن پھر بھی کافی حد تک ہم نے اس کو کنٹرول کیا ہے، اور ہم نے کوشش کی، اور جو وہ سما ہوتا ہے نا عیدگاہ میں ملنے کا، اور وہ بزرگوں ہمارے پورے علاقے کے بزرگ نوجوان سب کٹھے ہوتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ ویلیوز کی بات ہوتی ہے۔ ایک خوشی جو ہوتی ہے نا وہ سنت ابراہیمی کی، ہم نے جا کے قربانی کرنی ہے، وہ ایک خوشی جو ہے نا وہ آپ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ تو اس کے بعد جب ہم وہاں سے مسجد میں نکلتے ہیں تو ہمارا ایک روایت ہے، بلکہ سنت بھی ہے، کہ جس راستے سے ہم مسجد میں جاتے ہیں ہم اس راستے سے واپس نہیں آتے، پھر ہم پورے وہ جو ہمارا گاؤں ہے یہ اس کے دوسری طرف کا چکر لگا کے پھر وہاں ایک ہمارے دوست ہیں انہوں نے پھر وہاں ہماری ایک چھوٹی سی دعوت کی ہوئی ہوتی ہے، جس میں وہی سوئیاں آلو بھی، اور وہ پھر ہمارے فیملی کے سارے نوجوان بچے اور ہم سارے ان کے گھر بیٹھ کے وہ دعوت کھاتے ہیں۔ پہلے آپ کے علاقے کے لوگوں سے ملتے ہیں پھر گھر والوں سے؟ جی، وہ ادھر سے ہو کے ہم پھر آ گئے اپنے گھر میں چکر لگا کے، اور جب گھر پہنچے تو سب سے پہلے والدہ کی دوبارہ آ کے سب نے قدم بوسی کی، اور پھر ہم ڈیرے پہ بیٹھ گئے، اور پھر ڈیرے پہ یقین کریں پھر لوگوں کے آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس دفعہ ہم نے یہ کیا ہے کہ وہ جو ان کی سٹنگ ہے وہ ہم نے ایسی بنائی ہے کہ وہ دور دور ہے، سٹنگ دور دور ہے، لیکن لوگ پوری تعداد میں آ رہے ہیں جیسے پہلے آتے تھے۔
पिछली ईद पे तो हमने बिल्कुल लोगों को आने का भी थोड़ा मना कर दिया था, जब आपको पता है ना, मैं वो हमारी उन्होंने कहा था वो जफ्फियाँ और पप्पियों वाली बात, फिरदौस आशिक अवान ने कहा था, फिरदौस आशिक अवान ने, तो मैंने उसी खबर को अपने उस पे फेसबुक पे लगा दिया था, तो लोग वैसे ही काम हो गए थे। लेकिन इस दफ़ा लोग आए बहुत हैं, लेकिन हमने उन्हें दूर दूर बिठाया है। अच्छा, ये हल्के के लोगों की मोहब्बत होती है कि वो अपने जिनको वो वोट देते हैं तो उनके पास आते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि अवामी एक अंदाज़ होता है कि लोग चाह रहे होते हैं कि उनसे मिला जाए, उनको उनके साथ बैठा जाए। तो ईद के दिन जिस तरह हमने देखा कि आप बता रहे हैं कि आज पहला दिन था, तो जो आपके हल्के की आवाम थी वो आपके पास आ रही थी, तो फिर कुर्बानी के बाद उनसे मुलाकात हुई है या कुर्बानी का सिलसिला भी साथ साथ जारी रहा? उसमें ये होता है कि कुर्बानी तो हो रही होती है उनके घरों पे, मतलब भाई हैं घर के तो 4 भाई हैं, ये 6 भाई हैं, तो एक भाई कुर्बानी पे खड़ा हो गया, बाकी लोग हमारे पास भी आ जाते हैं, क्योंकि हमारे पास आना उन्होंने एक रिवायत रखी होती है। और मैं थोड़ा सा ईद पे थोड़ा सा इसलिए ज़्यादा खुश होता हूँ कि क्योंकि मेरा जो एक लज़ान और मोहब्बत और फीलिंग्स है ना, वो गरीब से ज़्यादा है। और मैं समझता हूँ ईद असल में गरीब की होती है। हम जो अमीर बड़े होते हैं ना, वो तो फॉर्मेलिटीज़ में ज़्यादातर ही रह जाते हैं, लेकिन गरीब जो है ना, उसकी खुशी का इजहार भी खुल के होता है। और फिर जब उसको प्यार देते हैं आप उसको बिठाते हैं, उसको सिवैयाँ खिलाते हैं, मिठाई खिलाते हैं, साथ बैठते हैं, तो वो एक माहौल ऐसा बन जाता है जैसे एक फैमिली हो। तो मैंने तो अपना सिलसिला यही रखा हुआ है, गरीब के साथ मैं एक फैमिली वाला रिश्ता रखता हूँ। तो फिर वो लोग आते हैं तो खुल के बैठते हैं, बातें करते हैं, गपशप लगती है। तो इस तरह वो दिन जो है ना, सही मानी में हमारे ये मैं 3 दिन बैठता हूँ ईद के बाद। ये हमारे बुजुर्गों से रवायत चली आ रही है कि 3 दिन हम अपने डेरे पे बैठते हैं, सुबह से लेके शाम तक। और तो उसमें फ़ोन कॉल पे भी सिलसिला जारी रहता है? जी, फ़ोन कॉल पे सिलसिला जारी रहता है, लेकिन फ़ोन कॉल से ज़्यादा जब लोग आए बैठे होते हैं ना, तो फिर हम फ़ोन कॉल को मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ, क्योंकि जो आके सामने मोहब्बत से बात होती है वो ज़्यादा बेहतर होती है। फैमिली जो है ना, वो मेरी सफ़र करती है ईद पे। मैं ये आपको सच बता दूँ, क्योंकि मैं फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम, रात को मगरिब के बाद मैं आ जाना, फिर रात के टाइम फैमिली के साथ बैठ जाना। उस वक्त हम फैमिली में यानी हमारे भाई बहन जो हैं वो सब इकट्ठे हो जाने, वालदा हमारी हयात हैं, तो उनकी वजह से वो वालदा मेरे पास ही रहती हैं, तो उसकी वजह से ये होना कि सारे बहन भाइयों ने यहीं इकट्ठा हो जाना, ख़ानदान के लोगों ने यहीं इकट्ठा हो जाना। तो फिर हमने एक वो रात को एक जो है ना, पूरा एक दावत का समा सा हो जाता है। तो सारे अक्सर दूसरे दिन तीसरे दिन फिर वो भाइयों वगैरह ने जो कुछ पकाया हो ना, उन्होंने भी उठाते आना यहाँ पे, तो वो एक बहुत अच्छा सा माहौल बन जाता है। तो जिस तरह मतलब कि फैमिली सारी इकट्ठी होती है, रात का जो टाइम है वो चंद घंटे फैमिली के साथ, और दिन सारा दिन लोगों के साथ, वो लोगों के साथ होता है। जी बिल्कुल। मज़ीद इसके बाद हम जानेंगे, हमारे साथ उनके बेटे भी मौजूद होंगे, उनसे जानेंगे कि वो ईद किस तरह से गुजारते हैं। वालिद तो जिस तरह बता रहे हैं, हमारे साथ बता रहे हैं कि वो ईद के दिन अपने हल्के के लोगों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। तो बच्चे, उसके अलावा बेटे क्या करते हैं, किस तरह से कुर्बानी का सिलसिला होता है, जानवर काटने का सिलसिला किस तरह से होता है, कौन गोश्त कौन बनाता है, ये सारे कुछ हम जानेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हमने बात की मलिक अहमद हुसैन डेयर से कि किस तरह से वो ईद का दिन गुजारते हैं, और जिस तरह उन्होंने अपनी रूटीन बताई, काफ़ी बिजी शेड्यूल बताया, अब हम उनके बेटे से जानते हैं। वो हमारे साथ मौजूद हैं, इब्राहिम अहमद डेयर। हम उनसे जानेंगे कि वो नौजवान हैं, वो अपना दिन कैसे मनाते हैं। चलें, वो तो उनके वालिद साहब तो मसरूफ़ रहते हैं अपने हल्के के लोगों के साथ, तो उनकी क्या रूटीन होती है, किस तरह से आज कुर्बानी की है, और सबसे जो यहाँ पे हमें बात मालूम हुई है वो ये कि जो जानवर लेके आते हैं वो खुद ज़िबा करते हैं। तो इब्राहिम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। सबसे पहले इब्राहिम, आपको ईद मुबारक हो, कैसा रहा आज ईद का दिन? सबसे पहले तो आपको भी खैर मुबारक हो, बड़ी खुशी हुई है। हमारा वालिद साहब का एक बड़ा समझ सियासी एक ईद गुजरती है, क्योंकि इनकी एक जो ताल्लुकात है हम उनको ले रहे हैं, उनके साथ ही एक ताल्लुकात में कर रहे हैं, लेकिन कोशिश करते हैं हम कज़न्स अपनी कुछ ईद के मज़े भी लूटें। तो ईद में ज़्यादातर हम कज़न्स इकट्ठे होते हैं, और उसमें वालिद साहब का कुछ चीज़ें हम उनसे ईद पे एक स्पेसिफिकली सीखते हैं कि जो हमने अपने बुज़ुर्गों के रिश्ते हैं वो कायम रखने हैं। तो जो कायम रखने हैं, तो जैसे अब वालिद साहब की कुछ, जैसे ये अब अपनी जवानी से अभी तक ये खुद ज़बह करते थे अपना जानवर, तो हम भाइयों ने इकट्ठे मिल के क्या कहते हैं, ये कब एक ईद पे वो ज़िबा करता है, एक ईद पे मैं। पहली बार जब आपने ज़िबा किया जानवर, तो किस तरह से फील हुआ? डर लग रहा था या किस तरह होगा? जी बिल्कुल। जब कसाई
آتا ہے تو بعض اوقات وہ صحیح طرح سے نہ ذبح ہو تو پھر سارے لوگ باتیں بناتے ہیں, تو آپ کو کیا تھوڑا سا اس میں کیونکہ والد صاحب اور 2 اور بھائی ہیں, تو یہ تینوں دن ایک ایک ذبح ہوتا ہے. ہمیشہ بچپن سے ایسے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ تینوں بھائی ایک ایک دن ذبح کرتے ہیں, اور وہ ایک سیکوینس میں ایسا لگتا ہے ہم اپنا ایک ایک خاندان کا کر رہے ہیں. جی, تو اس کی وجہ سے کافی دیکھا, لیکن اوبیسلی پہلی دفعہ ڈر بھی بہت لگتا ہے. ایک بیل, چلو بکرا ہو دمبا ہو, سمجھ, ایک بیل کو کاٹنا وہ تو کافی زیادہ آپ کہتے ہیں کہ زیادہ بندے کو ڈر لگا رہتا ہے. وہ جب والد صاحب کو امپریس کرنا ہو تو پھر کرنا پڑتا ہے نا. تو ان کو بھی تو پھر دکھانا ہے کہ ہم انہی کے خون ہیں. اور پھر ہم لوگ کچھ یہ ہمارا کزنس کا ہے کہ ہم لوگ اپنے ہی تھوڑا بہت مزے میں ہوتے ہیں, اپنے ایک انجوائمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر جو اس کا گوشت بانٹنے کا سلسلہ ہے وہ پھر اس پہ ہم لوگ زیادہ غور نہیں کرتے. والدہ جو ہمارے گھر کی عورتیں ہیں یا جو اگر والد صاحب ہیں تو وہ اس پہ زیادہ غور کرتے ہیں. ہم لوگ پھر اپنا ہی آپ سمجھ لیں جیسے کہ ہینگ آؤٹس کر رہے ہوتے ہیں عید کے لیے. عیدیاں اکثر پچھلی عید پہ جیسے ہم عیدی کا سلسلہ ہوتا ہے, اس میں گوشت وغیرہ بانٹنا ہو, یہ سارا سلسلہ ہم کوشش کر رہے ہیں, باربیکیو وغیرہ بھی کرتے ہیں, گیٹ ٹوگیدر بھی کرتے ہیں. ہاں بالکل, ہم رات کو کیا کہتے ہیں, ہم خود بلکہ کزنز مل کے باربیکیو کرتے ہیں. کوشش ہماری ہوتی ہے ہم اس عید پہ بھی جتنی عیدی کھینچ سکیں کھینچ لیں. اچھا, ہاں, کون سے کوئی رولز کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا. ہاں جی بالکل. اچھا, جس طرح گوشت بانٹنے کا سلسلہ ہوتا ہے, بعض اوقات گھر والے کہتے ہیں فلاں تو آپ نے خود جانا ہے گوشت دینے کے لیے, تو آپ کہاں گئے آج؟ میری اصل میں رشتہ ہوا ہے, تو میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ رات کو جب ماموں کے پاس جاؤں تو پھر وہاں اسپیشلی میں خود ان کے ساتھ. پھر وہ سارے کزن وغیرہ تنگ بھی کرتے ہوں گے, باتیں بھی کرتے ہیں کہ آج جا رہے ہو, کس طرح جانا ہے, تیاری شاری کر کے جاتے ہیں. پرسنلی اگر تنگ نہ کریں تو پھر وہ مزہ ہی نہیں آتا. میں تو بلکہ خود چاہتا ہوں کہ تنگ کریں. اور ہاں, تیاری تو اسپیشل ہوتی ہوگی, بال چال بنانا, جیکٹ وغیرہ, یہ سارا پورا دن لوگوں سے مل کے آپ سمجھ لیں کہ ایک فیملی کی کریونگ ہوئی بھی ہوتی ہے. تو ہوتا ہے کہ یار وہ ادھر جائیں, ادھر پہنچیں, ایک وہ ڈفرینٹ فیل آتی ہے, تو اچھا لگتا ہے. ایک انتظار رہتا ہے عید کے دن, آپ کو اسپیشل دن ہے, وہاں لازمی جانا ہے. جی بالکل بالکل. تو مطلب آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ جب آپ کی شادی ہو رہی تھی تو آپ بھی جاتے تھے اس طرح گوشت دینے کے لیے, یا بیٹے جاتے ہیں ابھی جس سے بتا رہے ہیں؟ میں تو شروع سے اس وقت بھی پالیٹکس میں تھا, اور عید میری ویسے ہی ڈیرے پہ ہی گزرتی تھی. تو ظاہر ہے شام کے وقت جو ہے وہ میری بھی ریلیٹیو ہی تھے جہاں میری مطلب اس وقت نکاح ہوا تھا 1 سال, اور دوسرے سال شادی ہوئی تھی. تو میں پھوپھی کے گھر جاتا تھا. تو ابھی جو اس وقت وہ دوسرے بچے نہیں ہیں, تو دوسرے بیٹے کی بھی میں نے ابھی جو ہے نا رشتے کی ہاں کی ہے نا, تو وہ سارے اب منگنی ہے اس کی. دوسرا جو میرا بیٹا ہے اس کا وہ ڈاکٹر بن رہا ہے, تو یہ بزنس کیا اس نے. تو وہ ان شاء اللہ تعالیٰ اس کی ابھی عید کے بعد جو ہے نا منگنی ہے, ابھی وہ اس کی تیاریوں میں یا گئے ہوئے تھے سارے. اچھا, وہ بھی ساتھ عید کی ڈبل خوشیاں جا رہی ہیں, ایک جانے مطلب کہ عید کی, ہاں جی, اور دوسرے اس کی انگیجمنٹ کی بھی خوشیاں جاری ہیں. تو اس اگلی لیے عید ہمارے پہ وہ لیے بھی زیادہ گوشت لے خوشی کے جائیں کی گے. گوشت سے زیادہ ان کے گفٹ جو ہوتے ہیں نا وہ میرے لیے بڑا مسئلہ ہوتے ہیں, کہ انہوں نے جو گفٹ دینے ہوتے ہیں وہ یہ گفٹ ان کے بڑے. تو آپ کمپیئر کرتے ہوں گے, ایک آپ کا ٹائم تھا, ایک اب ینگ جو اب نئے جس طرح چیزیں آ رہی ہیں, تو پھر آپ نصیحت کرتے ہیں کہ اس طرح نہیں ہوتا بیٹا, یہ اس طرح نہیں ہوتا, اس وقت ہمارے بار بار نہیں جانا چاہیے. ہمارے والدین سے ہمارا ڈفرینٹ ڈر ہوتا تھا. ہم جو تھے نا والدین سے ڈرتے تھے, اور ایسی چیزوں کو بالکل ایسے وہ آپ چھپا کے, اور اس طرح کا سلسلہ ہوتا تھا کہ ابو کو پتہ, والد صاحب کو پتہ نہ چل جائے, وہ ہمیں یہ نہ کہیں وہ نہ کہیں. یہ جو نسل ہے نا یہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. وی آر جسٹ لائک فرینڈس ٹو دیم. ہم بالکل ان کے ساتھ فرینڈلی ہیں. اچھا, عید کے دن یہ اسپیشل جو خوشی ہے نا, ایک عید کی جو خوبصورت رنگ ہیں جو ہماری روایات کا حصہ ہیں, جس طرح فیملیز میں ہوتا ہے, خالائیں پھپھو, ان کو ساروں کو ملنا, گوشت دے کے جانا جو رشتہ داروں کا حصہ بنتا ہے اس میں, تو یہ کافی خوبصورت رنگ ہے میرے خیال. جی بے شک, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہی محبتیں, یہی رشتے, یہی فیلنگز ہی رہ گئی ہیں. اور یہ ہم مطلب فیملیز میں جس طرح ایک دوسرے کے ساتھ مل کے عید منانا, اور یہی وہ خوشی کے اب موقع ہیں جو ہماری زندگی میں رہ گئے ہیں. اور میں تو جو بیسک خوشی سمجھتا ہوں, میں آپ کو سچ بتاؤں, کہ جب آپ کسی مظلوم اور دکھی کا مسئلہ حل کر دینا, یہ سب سے بڑی خوشی, اس سے بڑی خوشی کوئی نہیں ہے. جب ایک شخص جس کے سر کا کوئی سائن نہیں ہے, کوئی خیال کرنے والا نہیں ہے, اور آپ اس کو اس کا مسئلہ حل کر دیں, اس کے دکھ دور کر دیں, تو میں سمجھتا ہوں جو اس کی خوشی ہے نا, اس خوشی کو آپ اپنی خوشی بنا لیں تو زندگی میں آپ نے سب کچھ حاصل کر. اچھا, آپ جس طرح بتا رہے تھے کہ گفٹ مین مسئلہ گفٹوں کا ہوتا ہے, آپ نے بھی گفٹ دیے جب آپ کا نکاح ہو گیا, تو گفٹ وغیرہ عید کے دن جاتے تھے یا کس طرح سے ہوتا تھا؟ دیکھیں, اصل میرا خیال ہے عید والے دن
آپ کا جہاں پہ کوئی منگنی نکاح کوئی ہوا ہو تو سب سے زیادہ امپریس کرنے والا دن وہی ہوتا ہے. اور پھر اگر آپ کوئی گفٹ میں یا کس چیز میں کمی رہ جائے تو پھر پورا سال اس کے گلے ملتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہوتی تو چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں. میں اس معاملے میں جو ہے نا گفٹ دینے کے معاملے میں اور خوشیوں کو سیلیبریٹ کرنے کے معاملے میں میں کبھی کنجوسی نہیں کرتا. ابراہیم ذرا بتائیے کہ جو آج گفٹ دے کے آیا آپ تو پسند آیا بھی صحیح؟ پسند تو آئے گا, انہیں کی فرمائش تھی. اگر میں آپ کو یہ نہیں بتا سکتا کتنے کا تھا, ورنہ والد صاحب کو پتہ چل جائے گا. تو اگر انہیں پتہ چل گیا تو پھر اگلا اچھا اس میں بھی اپنی مرضی چلی ہے, صرف یہ بتائیے کہ گفٹ دینا میں نے. جی جی بالکل. سر کسی کو خوشی دینے سے خوشی بڑھتی ہے, تو یہ ضروری ہے. باقی یہ ہے کہ آپ میرے اگلے سال کا گفٹ رکوائیں نا, کائنڈلی پرائز نہ پوچھیں. باقی یہ ہے کہ ہاں ضروری تھا. امید ہے ہم اگلے سال آپ کی شادی میں ہیں انشاءاللہ. جی بالکل بالکل. ابراہیم نے جس طرح بتایا کہ کس طرح سے انہوں نے عید کا دن گزارا, ہم مزید ملک احمد حسین ڈیر سے جانیں گے کہ وہ حلقے کے عوام کے ساتھ کس طرح سے رابطے میں ہیں. عید کا دن تو انہوں نے حلقے کے عوام کے ساتھ گزارا, عید کے بعد جو توقعات ہیں عوام کی, کیونکہ آج بھی یقیناً لوگ ان کے پاس اپنے کام لے کے آئے ہوں گے اور ان سے پوچھا جاننا ہوگا کہ ہمارے کام کب تک ہوں گے. تو حلقے میں کس طرح کام جاری ہے, حلقے کے لوگوں کو کس طرح سے انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے, ابھی بجٹ بھی آیا ہے, کس طرح سے ورکنگ ہوگی, ہم اس پہ بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم عید کے حوالے سے تو بات کر رہے ہیں, عید کے ساتھ ساتھ جو لوگوں کی توقعات ہیں وہ کس طرح سے پوری ہوں گی, ہم اس حوالے سے بھی ضرور بات کریں گے. اور ہم نے اس حوالے سے بتایا بھی تھا کہ اور ہمارے ساتھ جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے ملک احمد حسین ڈیرہ موجود ہیں. ذرا ہم ان سے بات کر لیتے ہیں پبلک عوامی مسائل کے حوالے سے. ملک صاحب, جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی یقیناً آپ کے پاس جو لوگ آئے ہوں گے ملنے کے لیے, ان کے کوئی نہ کوئی کام ہوں گے, کیونکہ جب ہم کمرے میں داخل ہوئے تو فائلوں کا انبار لگا ہوا تھا, درخواستوں کا. تو یہ جو عوامی مسائل ہیں یہ کس طرح سے حل ہوں گے, اس کے حوالے سے کیا لائحہ عمل اختیار کیا جا رہا ہے؟ عید پر یقیناً اب تیسری عید ہے آپ کی حکومت میں آنے کے بعد, تو اب لوگوں کے گلے بھی ہوں گے. ویسے وہ چھٹی عید ہوگی, لیکن عید قربان کی بات کریں تو تیسری چوتھی عید بنتی ہے, تو اب تو لوگوں کے گلے بھی شروع ہو گئے ہوں گے, ملک صاحب میرا یہ کام نہیں ہوا, فلاں گلی نہیں بنی, فلاں جگہ کھمبا نہیں لگا. تو یہ کس طرح سے حل ہوں گے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو سچ بتاؤں گا, وہ یہ ہے کہ میں جو بھی پالیٹکس کرتا ہوں عبادت سمجھ کے کرتا ہوں, اور میری سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں اس غریب کو ڈیلیور کروں جس کے سر کا کوئی سائن نہیں ہے. 3 چیزیں میں نے حلقے میں انشور کرتا ہوں ان کو ڈیلیور کروں. سب سے پہلے میرے حلقے میں جھوٹا پرچہ نہ ہو. دوسرے نمبر پہ میں چور ڈکیٹ کی کبھی سپورٹ نہیں کرتا. اور تیسرے نمبر پہ میں قبضہ, کوئی بھی ہو چاہے جتنا بڑا سپورٹر مجھے کہے, میں نہیں سپورٹ کرتا. تیسرے نمبر پہ میں قبضہ گروپ کے بہت خلاف ہوں, میں ان کی سپورٹ نہیں کرتا. اور میں صرف غریب کو اس کا حق دلوانے کے لیے میں نے اپنی زندگی وقف کر رکھی ہے. اس کے بعد جو ڈیولپمنٹ کے کام ہے اس کے لیے میری زندگی کا مشن ہے میں غریب کو ڈیلیور کروں. اس کا میرے پاس سب سے جو بڑا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو سیوریج کے مسئلہ ہے وہ سب سے زیادہ ہے میرے حلقے میں, خاص طور پہ شہری علاقہ 60% میرا شہری علاقہ ہے. تو سیوریج کے اور دیہاتی علاقے میں بھی جو بڑی بڑی آبادیاں ہیں, میں نے سب سے زیادہ توجہ یہ دی ہے کہ میرے گھر میں, میرے حلقے میں جس غریب کے گھر کی گلی میں پانی کھڑا ہے, میں ایسا سیوریج کا اتنا سسٹم لے آؤں کہ اس کے گلی کے گھر کے باہر پانی نہ ہو. ایک تو میں سیوریج کے اوپر کام کر رہا ہوں, اور انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ میں اپنے غریب کی سیوریج کا مسئلہ حل کر کے رہوں گا. دوسرے نمبر پہ میں ڈسیبل پہ کام کر رہا ہوں. ڈسیبل کے اوپر میں نے یہاں پہ ان کو وائس کنٹرول ویل چیئر ہم اسمبل کر کے دے رہے ہیں, جو کہ ان قریب انشاءاللہ شروع ہو جائیں گی. اس کا وہ بلڈنگ بن گئی ہے. اور بریل پرنٹنگ پریس ہم یہ لگا رہے ہیں, جو وہ بلائنڈ ہیں وہ کتاب پڑھتے ہیں, وہ پہلا لگ رہا ہے. اور ہم نے گو کین, ایک وہ غریب وہ جو آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا, وہ وائٹ کین لے کے جائے گا, آگے دیوار آ جائے گی, آگے پانی آئے گا, وہ وائبریٹ کرے گی. اس کے علاوہ جو بڑے منصوبے ہیں, ایک ساؤتھ پنجاب کا جو سیکریٹریٹ ہے, آپ کو میں مبارک دے رہا ہوں کہ ساؤتھ پنجاب کا سیکریٹریٹ جو ہے وہ نیکسٹ منتھ میں اس کا کام شروع ہو جائے گا. اسی جگہ جہاں پہ پہلے پرپوزل جی اسی جگہ پہ بن رہا ہے, اور نیکسٹ منتھ میں کام شروع ہو جائے گا. اور اس کا ٹینڈر ہو چکا ہے, اس کا ٹھیکیدار فائنل ہو چکا ہے. اب بس اس کو آرڈرز ملنے اور اس نے کام شروع کرنا ہے. بہاولپور میں بھی بنے گا, یہاں بھی بنے گا. اور اصل خوشخبری جو آج عید کے دن میں آپ کو دینا چاہتا ہوں, جو ہمارا خواب تھا,
میں یہ سمجھتا ہوں کہ غریب کے لیے سیکریٹریٹ، وہ سیکریٹریٹ جس میں سیکٹریز کو اختیارات دے دیے جائیں، اختیارات کا یہ ان کا صوبہ ہے. مین ایشو تھا. اگر ان کو اختیارات والے سیکٹری مل جاتے ہیں تو غریب کو صوبہ مل گیا. تو خوشخبری اس میں کیا ہے؟ خوشخبری اس میں یہ ہے کہ اس بجٹ کے جو بجٹ کا جو اس کا جو کیبنٹ کا جو اس دفعہ کا اجلاس ہے اس میں اس ڈاکومنٹ پہ سائن ہو کے اس کی اپروول ہو جائے گی. اس کیبنٹ کے جو اس اس کے بعد کیبنٹ کا ہونے جو جا رہا ہے اجلاس اب پنجاب کیبنٹ کا ہو رہا ہے اس ہے. میں یہ فائنل ہو گیا ہے اور اس کے اوپر یہ امپلیمنٹ ہو جائے گا. جو ایک عرصے سے انتظار تھا، کیونکہ لاسٹ ٹائم پرائم منسٹر آئے تو اپوزیشن نے یہ کہا کہ جب اختیارات ہی نہیں ہیں، جی. آپ کے عوامی نمائندے، منتخب نمائندے پاکستان تحریک انصاف کے بھی یہ کہہ رہے تھے کہ جب اختیارات نہیں ہیں تو کیا فائدہ. یہ ہو گیا. اب یہ ہو گیا. اب ڈیولپمنٹ کی تھوڑا سا آپ کو چیزیں بتاتا ہوں. ایک میں اپنے حلقے میں ہم نے نشتر 2 بنوایا ہے جو تحفہ ہے پورے ساؤتھ پنجاب کے لیے. اس کے علاوہ نادر آباد پھاٹک اوور ہیڈ برج بن رہا ہے، اس کے لیے بھی فنڈز آ گئے ہیں. اس کے علاوہ سیوریج کا بہت بڑا میں نے آپ کو بتایا ہے. اس کے علاوہ میں 3 بڑے پارکس بنوا رہا ہوں حلقے میں، پہلی دفعہ یہ ہو رہا ہے. تو دیہاتی ایریا زیادہ نہیں، شہری بھی ہے، شہری بھی ہے. ہم اس میں پارکس بنوا رہے ہیں. 5 میں ویٹرنٹی سینٹر جو ہے وہ بنوا رہا ہوں. اس کے علاوہ 1122 کے 2 سینٹر میں اپنے فنڈ سے بنوا رہا ہوں، اور ایک سینٹر کے لیے میں نے اپنی زمین بھی دی ہے، 4 کنال زمین وہ بھی میں نے دی ہے. اور اس کے بعد جو ہے اس کے بعد ویٹرنٹی کا میں نے بتا دیا. اس کے بعد ہاں اس پہ فلٹریشن پلانٹ ہم لگوا رہے ہیں اسکولوں میں. پہلی دفعہ یہ ہے کہ فلٹریشن پلانٹ اسکولوں میں لگوا رہے ہیں، اور میرے کوئی 100 کے قریب فلٹریشن پلانٹ پہلے میرے لگوائے ہوئے ہیں، وہ سارے بند پڑے ہیں، ان میں سے 90%. اب میں نے 4 کروڑ کا فنڈ دیا ہے ان کو صرف ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے، کیونکہ جب پانی صاف ملے گا. اس کے علاوہ کینٹ کے اوپر ہم کینٹ میں پہلی دفعہ کینٹ میرا حلقہ ہے. کینٹ کی پوری سڑکیں ہم بنوا رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کینٹ کی ابھی روڈ بنی ہے، پچھلے 15 سال میں کینٹ میں کوئی کام نہیں ہوا. ہم کینٹ کی پوری سڑکیں بنوا رہے ہیں، مطلب ابھی 50% بن چکی ہیں، 50% میں اس فنڈ میں دے رہا ہوں. اس کے علاوہ وہاں پہ جو ایک کرسچن آبادی تھی، اس کے بعد ایک بہت بڑا گڑھا اور بہت بڑا پانی تھا، وہاں ہم نے وہ پانی گڑھا بھر دیا ہے اور اب اس پہ پارک بنا رہے ہیں ہم. اس کے بعد ان کا جو وہاں پہ کرسچنس کا جو قبرستان ہے اس کے سامنے پارکس بنوا رہے ہیں. اس کے بعد فلٹریشن پلانٹ کا ایک ہم نے کوئی 40 لاکھ کا 40 لاکھ کا پہلے ہم نے فلٹریشن پلانٹ کا ایک وہاں پہ کینٹ میں اس کو مطلب ریہیبلیٹیٹ کروایا ہے، اور اب 55 لاکھ کا ایک اور دے رہے ہیں. یہ سارے کینٹ کو میں نے انشاءاللہ، میں آج آپ کو یہ خوشخبری عید کے دن سناؤں، میں نے کینٹ کو انشاءاللہ پیرس بنانا ہے. سارے ترقیاتی کام جس طرح ہو رہے ہیں، ایک جو اس حلقے میں مین ایشو یقیناً اس عید پہ بھی، آج جیسا پہلا دن تھا تو آئے گا کل سے یا پرسوں سے، جو صفائی کے حوالے سے پراپر میکنزم اس حلقے میں آپ کی بالکل یہ بات بہت ہی اچھی آپ نے سوال کیا ہے کہ صفائی جو ہے بیسک چیز ہے. صفائی کے بارے میں پورا ایک ماسٹر پلان بنایا گیا اس دفعہ، اور اس دفعہ گورنمنٹ نے جو فنڈز دیے ہیں واسا کو، ویسٹ مینجمنٹ کو جو فنڈز دیے ہیں، اس میں لیٹسٹ ایکوپمنٹ دیا جا رہا ہے. فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پاکستان، بلکہ ملتان، تو لیٹسٹ ایکوپمنٹ دیا جا رہا ہے جس سے ان چیزوں کو کنٹرول کیا جائے گا. اور میں اپنے طور پہ آپ کو یہ خوشخبری دیتا ہوں کہ میں نے حلقے میں اپنے جو دیہاتوں میں جہاں پہ فنڈز کی کمی تھی اور صفائی کا نظام جو ہے وہ صحیح نہیں چل رہا تھا، میں نے 2 کروڑ فنڈ اپنے فنڈ سے 2 کروڑ دیا. صفائی کے لیے 2 کروڑ صفائی کے لیے 2 کروڑ علیحدہ مختص کیا ہے. اس کے ہم ٹریکٹر خرید رہے ہیں. ٹریکٹر کے آگے جو وہ اٹھانے والا گند اور پیچھے بھی اس کے ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ہم کنٹینر رکھوا رہے ہیں. ہم علاقوں میں کنٹینرز رکھوا رہے ہیں. جس سے ہم نے آپ کو ساری تفصیلات بتائی. ہم مزید بھی اس حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم بات کریں پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے ملک احمد حسین ڈیر سے، کس طرح سے انہوں نے عید کا دن گزارا، کس طرح سے آج حلقے کی عوام نے ان کو اپنے مسائل بتائے، جس طرح ہم نے پہلے بات کی کہ کس طرح سے ترقیاتی کام جاری ہیں اور اس حوالے سے ورکنگ جاری ہے. ہم مزید ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس کے حوالے سے جو مزید ورکنگ جاری ہے وہ اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں. ملک صاحب بتائیے گا، جس طرح عید کا دن آج گزرا ہے تو آج جو لوگ آئے تو زیادہ شکایات کس حوالے سے تھی؟ کوئی جو میرے ساتھ لوگوں نے آج اپنے دل کے حال بانٹے ہیں،
حکومت کے حوالے سے تو وہ عمران خان کے اوپر بہت خوش ہیں کہ حالات بہتر ہوتے جا رہے ہیں اور آہستہ آہستہ ملک ترقی کی طرف ہمارا رواندہ ہوتا جا رہا ہے۔ جہاں تک لوکل حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں تو عید کا دن ہے آج، مجھے ایک دکھ بھری ایک جو نیوز ملی ہے، مجھے اکثر چونکہ ہمارے لوگ یہاں پہ جو جانور بیچنے کے لیے منڈیوں میں جاتے ہیں تو بیوپاری جو ہے نا، کیونکہ ہم یہ شہر کے سبرز میں رہتے ہیں تو یہاں سے بیوپاری کافی جاتے ہیں، تو وہ جب بیوپاری وغیرہ ایسے لوگ مجھے ملنے آئے تو انہوں نے مجھ سے گلہ کیا کہ جب ہم جانور بیچنے گئے تو ہمیں 500 روپیہ جانے کا پرچی کا لیا گیا، 500 روپیہ آنے کا لیا گیا اور پرالی کا 2000 روپیہ ہم سے زبردستی لیا گیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان کے دور میں بھی یہ ظلم ہو رہا ہے تو ریاست مدینہ کب بنے گا؟ میں ڈپٹی کمشنر کو اور کمشنر کو اور وزیر اعلیٰ کو یہ اپیل کرتا ہوں کہ جو لٹ مچائی گئی ہے اس دفعہ یہ جانوروں کی منڈی میں، اس کی انکوائری کی جائے اور جنہوں نے یہ ظلم کیا ہے ان کے خلاف کارروائی کی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ تو آپ کے حلقے کے لوگوں نے بتایا، آج ہم ذرا آئیں گے کہ جو روٹین چلی آج کھانے پینے کا کیا سلسلہ جائے گا؟ پہلے آپ میرے ساتھ کھانا کھا لیں، وہی بات وہاں پہلے وہاں باقی باتیں کھانے کا ذکر کیا تو پہلے کھانا کھا لیں، آج عید کے دن ہے، ہمیں آنر دیں اور کھانا کھائیں اور پھر آگے بات۔ ناظرین، ہم کھانے کی ٹیبل پہ جاتے ہیں، مزید جو باتیں ہیں کھانے کی ٹیبل پہ ہوں گی اور جانیں گے کہ کیا کیا بنتا ہے عید پہ، کس طرح سے بنتا ہے اور کس طرح اسپیشل تیاری ہوتی ہے۔ ہمارے ساتھ رہے گا ناظرین، ہم پہنچے اب کھانے کی ٹیبل پہ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے MNA ملک احمد حسین ڈیر۔ مجھے صاحب بتائیے گا کھانے میں آپ کو پسند کیا ہے؟ عید والے دن ہر جگہ گوشت ہوتا ہے تو کیا بنواتے ہیں؟ گوشت کون سی اسپیشل ڈش جو عید کے دن بنے اور وہ سارے مل کے کھائیں؟ کڑھائی گوشت کیا بنتا ہے؟ اسپیشل کیا بنتا ہے؟ مجھے جو سب سے زیادہ پسند ہوتا ہے عید پہ، میں سری بہت پسند کرتا ہوں۔ اچھا، تو وہ اسپیشل میرے لیے بنتی ہے اور باقی جو کچھ بھی وہ کھا لیتے ہیں ہم۔ تو رات کو یہ جب یہ ساری فیملی اکٹھی ہوتی ہے تو اس پہ جو باربیکیو ہوتا ہے اور اس پہ ہر بھائی نے کوئی نہ کوئی چیز اپنے گھر سے بنا کے لے آنی ہوتی ہے، تو وہ ایک سما ہوتا ہے اس میں، پوری فیملی ساری جی وہ سب اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر اس میں پھر وہ ہم انجوائے بھی کرتے ہیں، پھر گپ شپ بھی لگاتے ہیں اور پھر سب باتیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، تعریفیں بھی بنتی ہیں کس کا کھانا سب سے اچھا بنا ہوا ہے، کون سی زیادہ لذیذ ڈش بنی ہوئی ہے۔ ہاں جی، وہ اصل میں میری بیگم جو ہے وہ ہمیشہ جیت جاتی ہے کھانے میں۔ تو وہ تعریف سننے کے لیے تو آپ تعریف کرتے بھی ہیں یا کم تعریف دیکھیں کرنے نا، والے؟ میں نے آپ کو یہ بات کہہ کے نا میں نے اپنے نمبر بنا لیے۔ یقیناً عوامی نمائندگی کی حیثیت سے جو مسائل ہیں ان کا حل لازمی ہے۔ ہم ابراہیم سے بھی ذرا جانیں گے کہ وہ عید کے موقع پر کھانے میں کیا پسند کرتے ہیں اور کیا ڈشز بنواتے ہیں۔ کھانے کی ٹیبل پر عید کے دن ہمارے ساتھ ابراہیم موجود ہیں، ہم ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے آج کیا اسپیشل بنوایا اور پہلے جو عیدیں گزری ہیں تو کیا خود کچھ بناتے ہیں یا فرمائشیں کرتے رہتے ہیں؟ ابراہیم بتائیے گا، آج قربانی کی، جس سے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جانور بھی ذبح کیا، تو آپ نے کیا بنایا یا بنوایا؟ کیا پسند ہوتا ہے آپ کو؟ کزنز ہیں، ہم 6 کزنز ہیں، تو بچپن سے ہماری ہر عید کٹھے گزری ہے، تو ہمارا ایک سمجھ لیں ایک ٹریڈیشن ہے اپنا کزنز کا کہ ہم لوگ رات کو باربیکیو کرتے ہیں اور کرکٹ کھیلتے ہیں۔ تو ہم نے پراپر اپنی پروفیشنل پچز بنائی ہوئی ہیں اور پھر ہمارا جب اس سے تھک کے ہم نکلتے ہیں تو رات کو ہم پھر ریفریشمنٹ کے لیے باربیکیو کرتے ہیں اور ایک اپنا ایک جیسے کزنس کا ایک ماحول ہوتا ہے تو اس میں بون فائر کرتے ہیں اور ایک اچھا سا ایک ماحول بناتے ہیں۔ تو عید پہ مجھے پرسنلی میں اپنے والد صاحب سے بہت انسپائرڈ ہوں اور پھر اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ والد صاحب لبرا ہے، میں بھی لبرا ہوں، تو میری بہت ساری عادتیں والد صاحب پہ گئی ہیں۔ مجھے خود بڑی سری پائی، آپ کو بھی سیاست میں آنے کا شوق ہو رہا ہے؟ سیاست تو یہ ہے کہ میرے والد صاحب نے مجھے ایک بات کی تھی جب میں آ رہا تھا پہلی دفعہ ملتان ان کی مدد کرنے، انہوں نے کہا تھا کہ مجھے میری مدد کرنے، سیاست کرنے مت آؤ، انہوں نے کہا تھا کہ غریب اس انسان کا صحیح بن کے آؤ جس کا کوئی صحیح نہیں ہے۔ اور ان نے مجھے 3 دن پھر آنے نہیں دیا ملتان، انہوں نے کہا ہے اپنی طرف سے پراپر ایبزارب کر لو ایک دفعہ۔ اور تو اس 3 دن میں نے ایک چیز ریئلائز کی کہ پالیٹکس ہمارے لیے صرف ایک پلیٹ فارم ہے، مقصد مینلی ہے غریب کا۔ اچھا، آپ کی بات میں کاٹوں گا، آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے کزنوں کے ساتھ انجوائے کرتے ہیں اور کرکٹ کھیلتے ہیں، سیاست میں آئیں گے تو پھر یہ چیزیں تو کم ہو جائیں گی، تو وہ سلسلہ تو آپ کو چھوڑنا ہوگا، پھر حلقے کے لوگوں کے مسائل سننے ہوں گے، حلقے میں بیٹھنا ہوگا، فاتح خانی کے لیے جانا ہوگا، لوگوں کو ملنے کے لیے جانا ہوگا، گلی محلے کے مسائل سننے ہوں گے، تو یہ سب سننے کے لیے آپ تیار ہیں؟ صرف میں پرسنلی ایک ڈفرینس ہے، اگر آپ اس کو ایز اے کام لیتے ہیں نا تو پھر مزہ نہیں ہے، اگر آپ اس میں یہ سوچتے ہیں نا کہ میں رشتے بناؤں گا، اور ایک سچ بات ہوتا ہوں، کزنز فیملیز چلیں سم تھنگ ایلس، بٹ ایک امیر اور غریب میں جب آپ دوستی کرتے ہو نا
تو امیر کی دوستی وہاں تک ہے جب تک آپ اپنے سٹینڈرڈز رکھتے ہو. آپ غریب کے ساتھ دوستی کرتے ہو نا, کوئی سٹینڈرڈز نہیں ہے. اصلی محبت جو غریب دیتا ہے نا, وہ امیر کا مزہ ہی نہیں ہے اس میں. تو جب آپ دوستی پھر کرتے ہو نا, پھر دوستیاں بھی نبھانی پڑتی ہیں. تو وہ پھر پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ ڈیوٹی کر رہے ہو, کیا بس آپ کا ایک لائف سٹائل ہے اور مزہ آتا ہے. تو بس میں کوشش کرتا ہوں کہ میں جتنا ان سے انسپائر ہو سکوں اور ان کو فالو کروں تو اتنا میرے لیے اچھا رہتا ہے. باقی یہ ہے کہ کچھ چیزیں جیسے اب آگے شادی کا بھی ہے, کچھ اوبیسلی آپ فیملی کو اتنا ٹائم بھی نہیں دے سکتے. میں یہ بھی جانوں گا کہ آپ کے خود کیا بناتے ہیں؟ میں خود پرسنلی, ہم جو ٹکا اور کباب ہوتے ہیں بون فائر جس کو ہم باربیکیو کرتے ہیں, تو ہم موسٹلی میں اور کزن جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ساتھ ہوتے ہیں ہم دونوں. تو وہ ہم اکٹھے بون فائر کرتے ہیں. اور باقی جو کزنز ہیں وہ کیونکہ نوابوں کی طرح پھر بیٹھتے ہیں, تو ہم لوگوں کو پھر ہم بناتے ہیں. لیکن ہم لوگوں نے اس طرح کیا ہوا ہے کہ کچھ کام جیسے لانا کسی کا کام, ڈرل کوئی کرتا ہے, سیٹنگ کوئی کر لیتا ہے, بناتا کوئی ہے. تو اس طرح ہم نے اپنا مل کے سارے آرگنائز ڈیوائڈ کیا. کرتے ہیں اور پھر اس کو انجوائے بھی کرتے ہیں. ہاں, تو اس میں بڑا اچھا رہ جاتا ہے. تو اس میں ہمارا کزنز ہم لوگ بڑے چھوٹے والا کوئی سین نہیں ہے. میں کہ آج جو شام, آج رات کو جو آپ اکٹھے ہوں گے تو آج یہ پارٹی ہوگی آپ لوگوں کی. جی میں تو کہتا ہوں بلکہ آپ ہمیں جوائن کریں, مزہ آئے گا انشاءاللہ. آپ بھی ہماری جتنے ہی ہیں تو مزہ آئے گا ماشاءاللہ. ہم بھی یقیناً جوائن کریں گے, لیکن پہلے یہ چیزیں مکمل کرنی ہوگی. اس طرح ہم نے دیکھا کہ اور جانا کہ کس طرح جو عید کا سلسلہ ہے, عید کی خوشیوں کا سلسلہ ہے, جو عید کے خوبصورت رنگ ہیں, جو عید قربان پر جو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قربانی کا جو جذبہ پیدا ہوتا ہے, اور یہ سارا کچھ ہم نے آج کو آپ کو اپنے پروگرام میں بتایا. اور یہی ہماری طرف سے بھی یہی پیغام ہے تمام لوگوں کو کہ مل بیٹھ کے یہ خوشیاں ہیں ان کو انجوائے کریں. جو لوگ ان خوشیوں میں شریک نہیں ہیں ان کو شامل کریں, جو احساس کا جذبہ ہے اس کو پیدا کریں, تاکہ جو قربانی کا جو اصل مقصد ہے, جو اصل شعور ہے, اس تک ہم پہنچ سکیں. اور جس مقصد کے لیے یہ قربانی کا ہمیں حکم دیا گیا ہے, وہ مقصد عام لوگوں تک, ان لوگوں تک پہنچ سکے جو اس قربانی میں شامل نہیں ہو سکتے. ہماری پوری ٹیم کی جانب سے بھی اہلیان پاکستان کو, پوری جنوبی پنجاب کو ایک بار پھر عید کی خوشیاں مبارک ہوں. آج کے پروگرام سے اپنے میزبان بلال خان نیازی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.